77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد ہلال سے ہوئی ہے۔ ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایا پہنے، ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم کردار تھی۔ یہ داستان ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پہنے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کی اس باہمت خاتون کی ہے جس نے اسرائیلی جہاز ہائی جیک کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ناظرین، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے، جس میں کسی بھی ملک کے جہاز کو فضا میں ہی اغوا کر کے اپنے مطالبات منوائے جاتے ہیں۔ ہائی جیکنگ جیسے خطرناک ترین کام میں پہلے تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی انتہائی حیرت انگیز بات ہے، اور وہ بھی محض 25 سالہ نوجوان لڑکی۔ ناظرین، ایسا محض فرضی فلموں میں دکھایا جاتا ہے، مگر اس خاتون نے حقیقی زندگی میں ایسا کئی بار کیا اور دنیا کو حیران کر دیا۔ ناظرین، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ اور سن گلاسز پہنے ہوئے ایک 25 سالہ خاتون روم، اٹلی کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA840 کی منتظر تھی۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظارگاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں جانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھا، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلا خالد تھا۔ لیلا خالد بیروت سے پرواز کر کے روم تک تنہا پہنچی تھی۔ لیلا اور ان کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، لیلا خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں، چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دکھا رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے میں سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلا نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلا نے اپنا ہینڈ گرینیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ ناظرین، شوٹ دی ویمن فرسٹ کی مصنفہ ایلین میکڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا، جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلا خالد نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لود ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گورین ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 میراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کے بجائے PFLP یعنی فری عرب پیلسٹائن کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لود ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لود ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی یعنی لیلا خالد کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر سے گزر رہے تھے تو لیلا کے چہرے کے تاثرات بدلے ہوئے تھے۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور طیارے کو اڑا دیا۔
ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ ناظرین، لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل 1966 میں ایک آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی یہی خاتون تھیں۔ ایلین میکڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دی ویمن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا۔ لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پیرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی شکل و صورت بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے سٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک آرگیلیو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں سٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈم گئے تھے۔ پیٹرک امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایمسٹرڈم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارا اورنگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکن آف پیلسٹائن لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکیورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے بتایا کہ آرگیلیو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے۔ میرے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹر کے پاس بھی ایک ہینڈ گرینیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سکرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سکرٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ را نے اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے 2 دستی بم نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ لیلا خالد نے بتایا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرینیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکیورٹی اہلکاروں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی طرف نہیں جانے دے رہا۔ میں نے ان کو منتبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگیلیو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغیں۔ زخمی مارشل کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ راب اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک سپٹمبر میں لکھتے ہیں کہ آرگیلیو پر گولی چلانے والا مارشل طیارے کے ہیچ سے اتار کر ایک دوسرے طیارے میں سوار کیا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیلیو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائیوں کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، پیٹرک آرگیلیو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلا خالد اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے سیکیورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔
میں نے پیٹر کے جسم کے پاس کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا. میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہونٹوں کو چوما اور پھر میں رو پڑی. یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا. لیلا خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ پریو نے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی. لیلا کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا. کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی رہیں. لیلا نے پڑھنے کے لیے کچھ مواد طلب کیا. جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئیں اور لینے سے انکار کر دیا. پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے. لیلا کو نہانے کے لیے اسٹیشن چیف کا باتھ روم دیا گیا. ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے. جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلا نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں ماروں گی، مجھے ابھی اور بھی بہت سی مہمات میں حصہ لینا ہے. جب لیلا خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی اونچی منزل پر لے جایا گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں. انہیں روزانہ 6 روتھ مین سگریٹ پینے کی اجازت تھی. متعدد بار پولیس اہلکاروں نے انہیں 6 سے زیادہ سگریٹ بھی فراہم کیے. لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریو نے انہیں بتایا کہ ELAI کے علاوہ سوئس ایئر، TWA، پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے. یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ ہمارے پاس نہیں. پریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر لائن کا طیارہ اغوا کیا گیا تھا. جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں. 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا. اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی. آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا. 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا. اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا. ناظرین، ہائی جیکنگ کے ان تمام واقعات کے بعد ایک مرتبہ لیلا خالد سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا اس پر آپ کو افسوس ہے؟ لیلا نے جواب دیا، کس بات کا افسوس؟ بالکل بھی نہیں. پھر پوچھا گیا، آپ کی وجہ سے جہازوں میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور طیارے کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا. لیلا خالد نے جواب دیا، میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے. ان کارروائیوں کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا. آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.